وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تمہیں اس دنیا کی زندگی کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو دنیا میں تمہاری ذمہ داریاں اس کو بھولنا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے اللہ کے نبی نے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کے 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن وہ دن بھی آئے گا جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کافروں کو کھانے دو، ان کو انجوائے کرنے دو، ان کو لمبے لمبے پلان بنانے دو، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے۔ کھانا، انجوائے کرنا، لمبے لمبے پلان بنانا، یہ تو کافر کی سوچ اللہ قرار دے رہا ہے قرآن، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مومن کے لیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ نے مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری عبادت کرنا، ہم کو راضی کرنا اور ہماری جنت میں داخل ہونا، یہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد سے نہ پاتا، اس کی زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، اس نے اپنی چہار دیواری اس دنیا کو بنا رکھا۔ ہمارا نوجوان اسی لیے برباد ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کا حقیقی مقصد، اس کا اصل مقصد اس کی نظروں سے اونچا ہے۔ اور تیسری چیز، ہمارا نوجوان آج دین سے اس لیے بھی دور ہے کیونکہ اس نے اس ہائی وے کو چھوڑ دیا ہے جس ہائی وے کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا۔ بھئی آپ کو بابت پور جانا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہائی وے بن چکا ہے، بنارس سے لے کے بابت پور اور جونپور، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھے راستے کو چھوڑ کے آپ گلیوں اور پگڈنڈیوں کے راستے جائیں گے تو شاید آپ بھٹک جائیں گے، شاید آپ منزل پہ نہ پہنچ پائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں دین کا جو راستہ بتایا تو وہ بالکل روشن شاہراہ۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت کے لوگوں میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے، بالکل واضح راستہ ہے، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میرے نبی نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں کبھی اندھیرا نہیں ملے گا، 24/7 اس پہ روشنی ہی روشنی ملے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور میرے بعد میرے راستے سے وہی ہٹے گا جو برباد ہونے والا ہو۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا کیا کرتا ہے ہمیں، آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد محبت رسول کے نام پہ کیا کیا کرتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بنارس میں دنیا بھر کے میلے ہوتے ہیں مسلمانوں میں، غازی میاں کا میلہ، فلاں میلہ، لوتا میں چھڑی کا میلہ، بجٹیا میں کون سا میلہ، میلوں کے نام پہ ہمارا نوجوان اپنی انرجی برباد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو روشن شاہراہ ہے، منہج ہے، جو راستہ ہے نبی کا، اس سے ہٹنے کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان دین سے دور۔ اور چوتھی وجہ، ہمارا نوجوان دین سے دور اس لیے بھی ہے میرے بھائی کیونکہ آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے، اس کی زندگی میں دنیا کے آگے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بار بار چتایا ہے، لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے مسلمانوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہی وہ ڈر تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں تھا۔
آپ نے اپنی امت سے فرمایا تھا واللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، اے میری امت کے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے اور دنیا تمہیں اسی طریقے سے ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دی۔ میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں، دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، دنیا میں اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ برا ہے۔ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اپنا ٹارگٹ بنا لینا یہ برا ہے۔ اور ایک اور جملہ ہمارے نوجوان بھائی نوٹ کر لیں، بھائی دنیا کے لیے آپ محنت کریں گے تو دنیا ملے گی آپ کو، دنیا کے لیے آپ اتنی محنت کریں جتنی کرنی چاہیے، اصل محنت آپ آخرت کریں۔ دنیا تو ویسے بھی آپ کے مقدر میں جو لکھی وہ تو ملے گی۔ ہمارے حصے کی روزی، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے، 120 دن کے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، بچے کی روح ڈال دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ اسی لیے علامہ البانی کا موقف ہے کہ 4 مہینے کے بعد کا اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تب بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر روح ڈال دی ہے۔ 5 مہینے کا، 6 مہینے کا اگر حمل ساقط ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے اگر، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے 4 مہینے کے بعد، تو روح ڈال دی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، کیا عمل کرے گا، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، کتنی عمر پائے گا۔ یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا، اچانک نہیں مرا ہے، وہ ہمارے لیے اچانک ہے، اس کے مقدر میں لکھا تھا وہ مرے گا۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا اچانک رات میں انسان بیمار ہوا، صبح انتقال کی خبر آ گئی، تو ہمارے لیے اچانک ہے، اللہ کی تقدیر کے لیے اچانک نہیں، اس کی تقدیر میں موت کا وقت اور موت کا جو سبب ہے وہ لکھا ہوا۔ اور تیسری چیز اس کا رزق لکھا ہے، رزق لکھا ہے، آپ کا رزق آپ کے ہاتھ سے جا نہیں سکتا ہے اگر آپ نے اس کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی۔ تو انسان پھر دنیا کے لیے مارا مارا کیوں پھرتا ہے میرے بھائی؟ انسان اپنی آخرت پر توجہ کیوں نہیں ڈالتا؟ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے دماغ میں کچھ سکون کی کچھ کھانے ہوں تو اس حدیث کو اپنے دماغ کے کسی کھانے میں فٹ کر۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا دیا، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دیا۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے مالدار بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل کا غنی کر دے گا آپ کو اللہ۔ اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ آخرت ہے تو آپ کو کبھی یہ رونا نہیں رہے گا یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے۔ وہ شکایتوں کا جو پٹارا کروڑوں کما کے بھی آج انسانوں کے پاس، ہمارے پاس شکایتیں ہیں، یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، یہاں جانے کی حسرت ہے۔ بھائی انسان کی حسرتیں اور انسان کی خواہشیں مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آدم کے بیٹے کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ انسان کی حسرتیں کہاں پوری ہونے والی ہیں صاحب؟ کتنی حسرتیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہ، کتنی حسرتیں ایسی، انسان حسرتیں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس۔ ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارا گھر بڑا عالی شان نہیں ہے، ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم بڑا اچھا نہیں ہے۔ بھائی صاحب اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے۔ آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے گھر میں مرغن کھانے نہیں بنتے، بہترین کھانے نہیں بنتے دنیا میں، اور آپ کے اسی بنارس میں آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں دوپہر میں کھانے نہیں بنتے، جو صبح کا ناشتہ کرتے تو پھر ڈائریکٹ رات کا کھانا ان کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ دوپہر میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ آپ کے اسی ماحول میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ تلاش کریں گے تو ایسے لوگ۔ تو میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا۔ دنیا تو ویسے بھی جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا، وجمع له شملہ، اور اس کے مسائل کو اللہ تعالی حل کر دے گا،
اس کی الجھنوں کو سلجھا دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے. اللہ, یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ہم دنیا کے لیے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ہم آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. دنیا چل کر کے آئے گی, اور صحابہ کے بعد دنیا چل کے آئی ہے. صحابہ نے دنیا کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھا, آخرت کے لیے جیے, آخرت کے لیے مرے. دنیا نے ان کے دروں پر دستک دی, ان کے گھروں پر دستک دی. دنیا کی دولت آئی اور مایوس ہو کے چلی گئی. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا دار نہیں بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. ایران کے بادشاہ کا گورنر ہے, رستم نام ہے اس کا. ایرانی فوج کا کمانڈر ہے رستم. مسلمان اس دور کی سپر پاور ایرانی طاقت سے لڑنے کے لیے اپنی فوج لے کے گئے ہیں. رستم حیران ہے کہ یہ کون سی قوم ہے عرب کی, یہ کون سی بدو قوم ہے جو دنیا کی سپر پاور سے آنکھیں لڑانے کے لیے تیار ہے. رستم نے کہا, مسلمانوں کے پاس پیغام بھجوایا کہ اپنا ایک سفیر بھیجو, اپنا ایمبیسڈر بھیجو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں تمہارے آدمی سے. صحابہ کرام کی طرف سے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایلچی بن کے, سفیر بن کے, ایمبیسڈر بن کے وہ رستم کے پاس پہنچے. اور علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ رستم نے اپنا دربار بڑا بہترین سجایا تھا. بڑے قیمتی اس نے فانوس لگائے تھے, بڑے قیمتی جھاڑ فانوس لگائے تھے, بڑا قیمتی قالین بچھایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا جب سفیر آئے تو ہمارے دربار کی رونق دیکھ کر کے ہی وہ بالکل نروس ہو جائے اور اس کے بعد بات کرنے کی طاقت اس کے اندر پہنچے. حضرت ربیع بن عامر پہنچے, اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کی انی سے اس کے قیمتی قالین کو چبھوتے ہوئے رستم کے تخت کے ٹھیک سامنے جا کر کے اپنے نیزے کو وہیں کھڑا کر کے رستم کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا. رستم کے لیے یہ منظر ناقابل تصور تھا. اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. وہ حیران تھا کہ میرے دربار کی چمک دمک, میرا فانوس, میرا قالین, اس انسان کو کسی چیز نے بھی حیرت میں نہیں ڈالا. اس نے پہلا جملہ کہا, تم کیوں آئے ہو عرب سے چل کر کے, تم ایران کیوں آئے ہو, تم ایران کو کیوں فتح کرنا چاہتے ہو, تم سپر پاور سے کیوں لڑنا چاہتے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا. حضرت ربیع ابن عامر نے 2 سینٹنس میں اسلام کا پورا مقصد بتایا. کہا, اے رستم کان کھول کر کے سن لے, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى ساعت الاخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اے رستم, ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دیں. ہم اس لیے آئے تاکہ دنیا کو عدل و انصاف کی چھایا میں لے کے آ جائیں. دنیا کے مذاہب نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے, ہم اسلام کی عدل و انصاف کی چھایا میں لے کے آ جائیں. ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے آ جائیں. یہ ہے ہمارا مقصد.